کریمان نساوادار کریمان نساوادار او کریمان نساوادار پہلا حق دین دے پہلا حق دین دے پھر حق پیو مادار او کریمان نساوادار او کریمان نساوادار باقی سب افسانے نے باقی سب افسانے نے پیو ماں دردی دے اوے پیو ماں دردی دے انمول خزانے نے او کریمان نساوادار او دل سوچ کے ڈر جاوے او دل سوچ کے ڈر جاوے او پیو ماں دے مرن کولو بندہ پہلے ہی مر جاوے او پیو ماں دے مرن تو کولو بندہ پہلے ہی مر جاوے او کریمان نساوادار بڑا شان پیو ماوادار بڑا شان پیو ماوادار پیو ماں دے ہوندیاں کی او ڈر گرم ہوادار او کریمان نساوادار دم دم جی جی کریے دم دم جی جی کریے پیو مانو جھڑکی نہ بھاویں کافر بھی ہوویں کریمان نساوادار اللہ تعالی دی حمد و ثنا کبریائی بڑھائی اللہ وحدہ لا شریک دی بابرکت مقدس مطہر ذات واسطے جڑی ذات ساڑے سارے دی مشکل کشا ہے حاجت روا ہے دستغیر ہے غوث اعظم ہے انکا علی کل شیء قدیر ہے فعال لما یرید ہے ونحن اقرب الیہ من حبل الورید ہے جس ذات نے آسمانہ نو بنایا زمینہ نو بنایا چند سورج ستارہ نو بنایا اور ساری مخلوقات دے وچوں انسان نو اشرف المخلوق بنایا اس ذات دا اس وحدہ لا شریک دا جتنا ہی شکر ادا کیتا جائے تھوڑے مختصر حمد و ثنا تو بعد درود و سلام امام الانبیاء رہبر اعظم قائد اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بابرکت مقدس مطہر ذات واسطے لکھاں کروڑا سلام ہو انبیاء کرام صحابہ کرام تابعین تبع تابعین اولیاء کرام ائمہ کرام علماء کرام تے ہون برادران اسلام عزیز سامعین اللہ وحدہ لا شریک دا بڑا شکر اور کرم ہے کہ اس مالک نے سانو اپنے گھر دی آبادی واسطے ساڈے جے گناہگاراں دا انتخاب فرمایا اللہ رب العالمین دا بڑا کرم اور شکر ہے کہ اس مالک نے اپنے گھر دی آبادی واسطے سانو پسند فرمایا اینے لوگ دنیا تے ٹرے پھردے نے اللہ رب العالمین نے انہاں سارے دے وچوں سانو پسند فرمایا ساڈا انتخاب فرمایا میرے مالک دی بڑی کرم نوازی ہے سامعین حضرات اس مسجد محترم بانی قاری محمد یونس صدیقی صاحب حفظہ اللہ تعالی اللہ پاک دے کے دعا ہے اللہ پاک انہوں نے صحت تندرستی عطا فرمائے اور انہوں نے والد محترم استاد محترم مولانا محمد سعید احمد شوق صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ رب العالمین انہوں نے قبر نو منور فرمائے اللہ رب العالمین انہوں نے قبر نور دے نال منور فرمائے آمین اج دا انشاءاللہ خطبہ جماعت المبارک دا عنوان
اللہ رب العالمین دے ہاں تین ایسے گناہ تو صحاباب دے سامنے بیان کرانگا. انہیں تین گناہ تو صحاباب دے سامنے بیان کرنے نے. پہلے نمبر تے جڑا اللہ رب العالمین نو زیادہ غصہ دلان والے تین گناہ جڑے اللہ رب العالمین نو ناپسند گناہ ہے. سب تو بڑے گناہ جڑے اللہ رب العالمین دی بارگاہ دے اندر اللہ رب العالمین دی نظران دے اندر بہت ہی بڑے گناہ نے, انہاں دی کوئی معافی نہیں. پہلے نمبر تے اللہ رب العالمین جس گناہ نو معاف نہیں کرنگے وہ شرک ہے. شرک ہے. دوسرے نمبر تے والدین دی نافرمانی. تیسرے نمبر تے نماز نو چھوڑنا فرضی نماز. انشاءاللہ اے تینہ گناہت انشاءاللہ اس مختصر وقت دے اندر گفتگو ہوئے گی. دعا کرو اللہ رب العالمین میں نے قرآن اور حدیث دی روشنی دے اندر حق اور سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ وحدہ لا شریک سنا کے سانو سارے انو اس دے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. میں جڑی آیت مبارکہ دی مقدسہ مطہرہ منزہ دی تو صحاباب دے سامنے تلاوت کیتی ہے. اس آیت دا تعلق قرآن مجید دے 15ویں سپارے سورہ بنی اسرائیل دے اندر اللہ رب العالمین دے قرآن دی تو صحاباب دے سامنے تلاوت کیتی. مالک کائنات نے قرآن مجید دے اندر فرمایا, اللہ وحدہ لا شریک فرماندے نے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. اللہ رب العالمین نے فیصلہ کر دیتا ہے, اللہ رب العالمین نے فیصلہ کی گیتا ہے, فرمایا اللہ تعبدون, اے بندیوں میری عبادت کرنی ہے, اے بندیوں خاص میری عبادت کرنی ہے. تو انہوں دنیا تے بھیجے میری عبادت کرنے واسطے. اللہ رب العالمین نے دنیا تے ہر عورت نو ہر مرد نو جنت انساناں نو اللہ رب العالمین نے عبادت کرنے واسطے بھیجے. اللہ رب العالمین دا قرآن, وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ رب العالمین نے جنات انسانانو اپنی عبادت واسطے پیدا کیتا ہے. اللہ رب العالمین دی عبادت کیڑی کیڑی ہے؟ اللہ رب العالمین دی عبادت کیڑی ہے؟ نماز بھی اللہ دی عبادت, قرآن بھی اللہ دی عبادت, تہجد دی نماز پڑھنا بھی عبادت. اللہ اکبر کبیرہ. اور لوگوں عبادت کیڑی کیڑی؟ ہمسایاں دا خیال رکھنا بھی عبادت, والدین نال حسن سلوک کرنا بھی عبادت. اللہ اکبر کبیرہ. بڑیاں دے نال پیار نال گفتگو کرنا عبادت. اللہ اکبر کبیرہ. سفید داڑھی والے دا حیا کرنا بھی عبادت ہے. اللہ اکبر کبیرہ. غریباں دے نال پیار کرنا بھی عبادت, یتیماں دے نال پیار کرنا بھی عبادت. اللہ اکبر کبیرہ. اور لوگوں نیکی وچ ہاتھ بٹھانا بھی عبادت. اللہ اکبر کبیرہ. کسی غریب بیٹی دا نکاح کر دینا بھی عبادت. اللہ اکبر کبیرہ. اے عبادت واسطے اللہ رب العالمین نے دنیا تے بھیجے. او لوگوں اور بھی بڑیاں عبادتاں نے اللہ رب العالمین نے عبادت واسطے پیدا کیتا ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ اکبر کبیرہ. اسیت دنیا دے آئے ہیں, دنیا تے آن دا مقصد کی ہے عبادت کرنا. تیسی عبادت ہی نہ کریے, ساڈا دنیا تے آن دا پھر مقصد کی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. رزق دا ذمہ بھی اللہ نے اٹھایا ہے, روزی اللہ رب العالمین نے اس دا ذمہ اٹھایا ہے. تیسی کرن کی آئے ہیں, کرن کی آئے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. نماز ہی نہیں پڑھنی, عبادت ہی نہیں کرنی, تیسے کرن کی آئے ہیں. پھر روزی اللہ پاک دے رہے ہیں, تیسی کرن کی آئے ہیں عبادت کرنا.
اللہ اکبر کبیرہ کی کرن عبادت کرن واسطے آئے تے عبادت کرن عبادت کریے ہی نہ تے ساڈے جین دا فائدہ کی ساڈے جین دا فائدہ کی جدوں نماز ہی نہیں پڑھنی ساڈے جین دا فائدہ کی نماز فجر ہو رہی ہے کوئی پتہ نہیں نماز ظہر دیاں اذاناں ہو رہی نے کوئی پتہ نہیں نماز عصر دیاں اذاناں ہو رہی نے کوئی پتہ نہیں مغرب دی اذان ہو رہی ہے کوئی پتہ نہیں عشاء دی اذان ہو رہی ہے کوئی پتہ نہیں جمعہ بھی پڑھنا ہے کہ نہیں پڑھنا ہے کوئی ایسے بدبخت نہیں ویکھے نے اللہ دی قسم عید دی نماز پڑھن مسجد وچ نہیں ہوندے عید دی نماز بھی نہیں پڑھن ہوندے اللہ اکبر کبیرہ میرے بھائیو اللہ رب العالمین نے عبادت کرنے واسطے بھیجے ہے عبادت نماز دی اللہ رب العالمین دے نبی نے بڑی سختی دے نال نماز دا حکم دیتا ہے اے میرے صحابہ نماز نو نہیں چھڑنا نماز فرضی ہے نماز کسی بھی حالت وچ معاف نہیں اللہ اکبر کبیرہ نبی علیہ السلام نے فرمایا نماز جڑا بندہ بیمار ہوئے کھڑا ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا بیٹھ کے نماز پڑھ لے بیٹھ کے نماز نہیں پڑھتا لیٹ کے نماز پڑھ لے لیٹ کے نماز نہیں پڑھتا اشاریاں دے نال پڑھ لے نماز دی چھٹی نہیں نماز دی چھٹی نہیں نماز دی معافی نہیں اللہ اکبر کبیرہ اسی کنے سجدے ضائع کر دینے کنیاں نمازاں چھڑ دینے اللہ اکبر کبیرہ او لوگوں دنیا تے آن دے مقصد نو جانو دنیا تے آن دا مقصد کی ہے اللہ رب العالمین دی عبادت ہے اللہ رب العالمین دی عبادت جو سب تو پہلے اسلام دی بنیادی نماز ہے کلمے تو بعد کی ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا بنی الاسلام خمس شہادتی اللہ الہ الا اللہ او لوگوں جی میں درخت دیاں شاخاں ہوندیاں نے شاخاں کٹیاں جان درخت ڈگ جاندا ہے اللہ اکبر کبیرہ اسی طرح اسلام دیاں 5 شاخاں نے اسلام دے 5 ارکان نے پہلے نمبر تے کی ہے کلمہ پہلے نمبر تے کلمہ گواہی دینا جس کلمے تو بغیر بندہ مومن نہیں ہو سکتا جس کلمے تو بغیر بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا جس کلمے تو بغیر بندہ دائرہ اسلام دے وچ داخل نہیں ہو سکتا اللہ اکبر کبیرہ دوسرے نمبر تے کی ہے نماز ہے نماز ہے دوسرے نمبر تے او لوگوں نماز ہے باقی جڑیے وہ اقام الصلاۃ و ایتاء الزکات زکات بھی صاحب استطاعت تے فرض ہے اس تو بعد رمضان المبارک دے روزے بھی سال بعد آنے ہوندے نے اور اس تو بعد حج جڑا ہے وہ بھی صاحب استطاعت ہے کلمے تو بعد کی ہے جڑا روزانہ کرنے والا عمل کی ہے نماز روزانہ عمل کرنے والا نماز ہے نبی علیہ السلام نو اللہ رب العالمین نے اے نماز والا تحفہ عطا کیتا ہے نماز والا تحفہ عطا کیتا ہے اے میرے پیارے محبوب نماز والا تحفہ لے جو اللہ اکبر کبیرہ 50 نمازاں اللہ رب العالمین نے عطا کی دیا اللہ دی کرم نوازی دیکھو اللہ دی کرم نوازی تے رحم نوازی دیکھو اللہ اکبر کبیرہ محبوب نو گفٹ دیتے ہے تحفہ دیتے 50 نمازاں اے میرے محبوب سونیا اپنی امت نو 50 نمازاں لے کر کے جاؤ اپنی امت نو حکم دیا جے 50 نمازاں دا اللہ اکبر کبیرہ نبی علیہ السلام نماز والا تحفہ لے کر کے آ رہے سن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آکھا اللہ دے نبی جی میری امت 2 نمازاں نہیں سی پڑھتی لہذا اللہ رب العالمین دی بارگاہ دے وچ جاؤ اللہ رب العالمین دی بارگاہ دے وچ جاؤ عرض کرو اللہ اکبر کبیرہ اللہ دے نبی جی اللہ رب العالمین دی بارگاہ دے وچ عرض کیتی گھٹ دیا 5 رہ گئیاں تے اللہ پاک نے اپنا قانون چینج نہیں کیتا فرمایا میرے نبی جی تہاڈی امت نمازاں 5 پڑھے گی ثواب میں 50 دا عطا کرتا ثواب کنے دا ملے گا 50 دا میرے بھائیو اے نماز چھوڑنا بہت بڑا گناہ بہت ہی بڑا گناہ نماز چھڑنا بہت بڑا ہی گناہ ہے اللہ اکبر کبیرہ صحیح مسلم شریف دی حدیث ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے نبی علیہ السلام نے فرمایا بین العبد و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ مومن بندے دے درمیان تے کافر بندے دے درمیان فرق کرنے والی کیڑی چیز ہے نماز
نماز فرق کرنے والی چیز ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، نماز نو جس بندے نے ادا کر لیا وہ مومن بندہ ہے، وہ مسلمان بندہ ہے، اور اللہ رب العالمین دا برگزیدہ بندہ ہے۔ ایک اور حدیث میں پڑھ رہے ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا جس بندے نو مسجد والے آندیاں جاندیاں ویکھ لو، آندیو جاندے جس بندے نو مسجد والے ویکھ لو، اس بندے دے ایمان دی گواہی دے دیو کہ بندہ مومن بندہ ہے، اے بندہ مومن ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، نماز دا حکم نہیں صرف نبی پاک نے آکھے مسجد وچ آندیاں جاندیاں جس بندے نو ویکھ لو ایمان دی گواہی دے دو، تے نماز دی کنی اہمیت ہوئے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ، او لوگوں نماز چھڑنا بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ رب العالمین دے اللہ پاک نو بہت بڑا غصہ دیواندا ہے، اے گناہ جڑا ہے اللہ پاک نو بہت بڑا غصہ دیواندا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ رب العالمین سخت ناراض کر دے، اے عمل جڑا بہت برا عمل ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اے کافر لوگ بھی اور منافق لوگ جڑے نے اے بھی نماز تو دور ہے، تے کلمہ گو مسلمان بھی نماز تو دور ہے۔ دسو اونا وچ تے ساڈے وچ کی فرق؟ اونا وچ تے ساڈے وچ کی فرق رہ گیا؟ اللہ وہ فرق صرف اینی ہے، کلمہ پڑھن تو بعد فرق صرف یہی ہے کہ نماز پڑھنا۔ شیطان جڑا ہے، شیطان جدو اذان ہوندی ہے اللہ اکبر دیا صداواں بلند ہوندیاں نے، شیطان دور نس جاندا ہے، بھج جاندا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، شیطان دور نس جاندا ہے، بھج جاندا ہے۔ او یار ایک اور میں گل سنا دیواں، اللہ رب العالمین سب نالوں زیادہ محبوب ترین عبادت جوانی دی لگدی ہے، جوانی دی عبادت اللہ رب العالمین نو بڑی پیاری لگدی ہے، جوانی دی عبادت اللہ رب العالمین نو بڑی پیاری لگدی ہے، جوانی دی عبادت۔ اللہ اکبر کبیرہ، اس واسطے نماز پڑھو، صلو کما رأیتمونی اصلی، جس طرح نبی علیہ السلام نے نماز پڑھی ہے۔ اور نماز پڑھی کس طرح سانوں کی میں پتہ لگے گا نماز نبی پاک علیہ السلام نے کنج پڑھی ہے؟ وہ مطالعہ کرو، بخاری شریف دا مطالعہ کرو، مسلم شریف دے وچ لکھے ہے، ترمذی شریف دے وچ لکھے ہے، نسائی شریف دے وچ لکھے ہے، نبی دی نماز دے بارے، نبی دے اٹھن دے بارے، نبی دے سجدے دے بارے، نبی دے رکوع دے بارے، نبی علیہ السلام دے قیام دے بارے، رکوع دے بارے، قرات دے بارے، تجوید دے بارے، نبی علیہ السلام دے ہر زندگی دے مامور دے بارے احادیث مبارکہ دے وچ لکھے ہے، پڑھو۔ اللہ اکبر کی کبیرہ، نماز جڑی ہے چھوڑنا اللہ رب العالمین نو سخت ترین غصہ دلاندا ہے۔ سب تو پہلے قیامت والا دن ہوئے گا، اللہ رب العالمین دے حقوقاں وچوں سب تو پہلا جڑا سوال ہوئے گا اور نماز دا ہوئے گا۔ جڑا نماز وچوں کامیاب ہو گیا، نماز وچوں کامیاب ہو گیا، کامران ہو گیا، اللہ اکبر کبیرہ، باقی سارے حساب و کتاب آسان کر دیں گے اللہ رب العالمین، باقی سارا حساب و کتاب آسان ہو جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور آخری گل، اگلا ٹاپک شروع، نبی علیہ السلام دے سینے پاک دے اللہ نے قرآن مجید نو نازل فرمایا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ رب العالمین دے قرآن نے نقشہ کھینچا ہے، جدو جنتی جنت دے اندر چلے جان گے، جہنمی جہنم دے اندر چلے جان گے، کہ جنتی لوگ کہیں گے لا فلانا چودھری صاحب، فلانا وڈیرا، فلانا فلاں بن فلاں، اللہ ساڑھے نال دنیا دے ہوندہ سی، آج جنت دو ہی ٹھکانے، یا جنت یا دوزخ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ جی آج جنت دے اندر فلانا بندہ نظر نہیں آ رہا، اللہ جی فلانا بندہ جنت دے وچ کوئی نہیں، یا جنت وچ نہیں پھر دوزخ تے ہوئے گا۔ اللہ جی ملاقات کرنی ہے، جنتیاں دی ملاقات جہنمیاں نال ہون لگی ہے، تے قرآن نے کی نقشہ کھینچا ہے، فی جناتی یتساءلون، فی جناتی یتساءلون، جنتی لوگ سوال کرن گے جہنمیاں کرو، فی جناتی یتساءلون عن المجرمین،
عن المجرمین، مجرمہ کو سوال کرن گے اللہ اللہ، جہنمیاں کو سوال کرن گے، جہنمیاں کو سوال کیتا جائے گا، کیڑا سوال کیتا جائے گا، تانوں کیڑی چیز ہے جڑی جہنم چ لے کر کے آئی، اللہ اللہ کیڑی چیز ہے جڑی جہنم دے وچ لے کے آئی ہے، اللہ اللہ کیڑا ایسا گناہ ہے جڑا جہنم دے وچ لے کر کے آیا ہے، کیڑی ایسی خطا ہے، کیڑی ایسی غلطی ہے جدی وجہ تو تسی جہنم دا ایندھن تے بالن بن گئے، اللہ اللہ کہن گے قالو لم نک من المصلین، استغفر اللہ، دنیا تے رہ کے ایسی نماز نہیں سی پڑھتے، دنیا تے رہ کے نماز نہیں سی پڑھتے، دنیا تے رہ کے عیش و عشرت والی زندگی اللہ اللہ گزاریا کر دے، تسی نماز پڑھن تے ٹر جاندے لیکن اسی نماز پڑھن نہیں جاندے، دکانداری میں دکانداری قائم رہندی، ساڑی سرداری قائم رہندی، ساڑی اسی اپنی بیوی بچیاں دے اندر مصروف ہو جایا کر دے، جدو اذان آندی سی تسی تے نماز پڑھن ٹر جاندے سا تے اسی اپنی دکانداری دے اندر مصروف سن، اس واسطے اللہ رب العالمین نے سانو جہنم دا ایندھن تے بالن بنا چھڑے، نماز چھڈن دی وجہ تو اللہ رب العالمین نے جہنم دے وچ سٹ دتے، اللہ اکبر کبیرہ۔ دوسرا گناہ جڑا اللہ رب العالمین نو بہت زیادہ سخت غصہ دلاندا ہے اور ایندی معافی بھی کوئی نہیں، او کیڑا شرک، او شرک کینو کہندے ہیں؟ اللہ اور اس دے رسول دی محبت دے اندر کسے ہور دی محبت نو داخل کر دینا، اینو شرک کہندے۔ اللہ اور اس دے رسول دی محبت دے اندر کسے ہور دی محبت نو، پاویں او بہن دی محبت ہوئے، پاویں بھرا دی محبت ہوئے، پاویں ماں باپ دی محبت ہوئے، پاویں رشتہ داراں دی محبت ہوئے، پاویں اولیاء اکرام دی محبت ہوئے، پاویں ائمہ مساجد دی محبت ہوئے، جس دی مرضی محبت اللہ اور اس دے رسول دی محبت تے غالب آ گئی، سمجھ لو شرک، اللہ اکبر کبیرہ، شرک، ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے، اندھی کوئی معافی نہیں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک، اللہ رب العالمین نے فرمایا مشرک بندہ جڑا مشرک بندہ ہے نا، اگر توبہ تو بغیر دنیا تو ٹر گیا مر گیا تو سیدھا ڈائریکٹ جہنم میں، توبہ تو بغیر مشرک بندہ وہ مر گیا تے سیدھا دوزخ وچ جائے گا، اندھی کوئی معافی نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ رب العالمین دے قرآن دا ایک اور مقام سنو، اللہ اکبر کبیرہ، حضرت لقمان نے اپنے بیٹیاں نو وصیت کی تھی، میرے بیٹوں، اے میرے بیٹے، یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹیوں اللہ رب العالمین دے نال شرک نہیں کرنا، اللہ رب العالمین دے نال شرک نہیں کرنا، کیونکہ شرک جڑے اندی کوئی معافی نہیں، شرک دی معافی نہیں، ان الشرک لظلم عظیم۔ 10ویں سپارے دے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس، قرآن مجید دے اندر اللہ پاک نے فرمایا مشرک ناپاک پلیت ہے۔ اب میرے غصہ نہ کرے، یہ دربارات شرک ہی ہو رہے، اولیاء اکرام دی محبت اللہ اور اس دے رسول دی محبت غالب آ گئی ہے، تائیں لوگ جا رہے نے قبراں تے سجدے ہو رہے نے، اتھو دا پتہ نہیں کی نمک کھا رہے نے، یہ نظر و نیاز ہے، غیر اللہ دی نظر و نیاز پکانا اور بانٹنا اور کھانا یہ بھی حرام ہے، اور غیر اللہ دے سامنے سجدہ کرنا حرام ہے، حقوق اللہ نو حقوق العباد دے وچ تقسیم کر دینا، اینو کہندے نے شرک، اینو کہندے نے شرک، اے اللہ رب العالمین نو غصہ دلان والا، ایندی کوئی معافی نہیں، ایندی کوئی معافی نہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ تیسرا جڑا گناہ ہے، یہ موضوع تے بڑے لمبے نے لیکن میں شارٹ کٹ دے سنا لیا، مختصر ٹائم ہے۔ تیسرا جڑا گناہ ہے اللہ رب العالمین نو غصہ دلان والا، ناراضگی والا گناہ جڑا ہے، والدین نال بد سلوکی کرنا۔
یہ ساڈے معاشرے دے وچ عام ہو گیا، ساڈے معاشرے دے وچ یہ عام ہو گیا ہے۔ والدین نو ایسے ایسے گھر دیکھے نے اللہ دی قسمیں جڑے کدے ماں نو گالاں کر رہے نے، کدے پیو نو کر رہے نے، کدے گھروں کڈ رہے نے۔ اللہ دے نبی نے بڑی سختی دے نال حکم فرمایا کہ اپنے والدین نال حسن سلوک کرو، کیونکہ اللہ پاک دا ایک نظام ہے، جس طرح اپنے والدین نال سلوک کرو گے نا تے تواڈے نال بھی انج ہی کیتا جائے گا، تواڈے نال انج ہی کیتا جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے، میں پہلے قرآن مجید دی جڑی شروع دے اندر آیت پڑھی ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا اللہ تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا۔ عبادت تو بعد کہندا حکم آیا جی، والدین دا حکم آیا، والدین نال حسن سلوک دا حکم آیا ہے۔ اللہ پاک اے بھی کہہ سکدے سن اپنی عبادت تو بعد ہمسایہ نال سلوک کرو، اللہ پاک عبادت تو بعد اے بھی کہہ سکدے سن، اے بھی اللہ رب العالمین حکم دے سکدے نے اصحاب دے نال محبت کرو، لیکن اللہ رب العالمین نے تے عبادت تو بعد جڑا حکم فرمایا ہے والدین نال حسن سلوک دا حکم فرمایا ہے، والدین نال پیار محبت دا حکم فرمایا ہے۔ اللہ اللہ کیونکہ الوالد اوسط من ابواب الجنہ، اللہ رب العالمین دے نبی فرماندے نے والد جنت دا درمیانی دروازہ ہے۔ باپ بیٹھے ہو، باپ بیٹھے ہو ماشاءاللہ، اللہ پاک سبنا دے بچیاں نو سلامت رکھے، اللہ رب العالمین سبنا دیا بیٹیاں نو اللہ رب العالمین دے نصیب مقدر اچھے بنائے، اللہ پاک تو انو صحت تندرستیاں عطا فرمائے۔ اور لوگوں باپ باپ ہی ہوندے تے درمیانی دروازہ اللہ دے نبی نے انہوں نے آخ دیتا ہے الوالد اوسط من ابواب الجنہ۔ نہ دی سنت ضعیف ہے، نہ حدیث ضعیف ہے، بخاری شریف دی حدیث ہے، سپریم کورٹ دی حدیث ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا الوالد اوسط من ابواب الجنہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا والد جنت دا درمیانی دروازہ ہے، مین گیٹ جڑا ہے، مین گیٹ اے والد نو آکھے۔ اللہ اللہ سبحان اللہ، ایسے ایسے نوجوان، ایسے ایسے نوجوان جڑے ماشاءاللہ باپ بن گئے نے اور جنت دا درمیانی دروازہ بن گئے نے۔ اور اپنے بچیاں دی تربیت درست کریا کرو، اپنے بچیاں نو حافظ قرآن بناؤ گے، اپنے بچیاں نو عالم دین بناؤ گے، انشاءاللہ تواڈے بچے با ادب بنن گے۔ اگر اپنے بچیاں نو قرآن دی تعلیم دیو گے، قرآن وچ لکھے، قرآن وچ لکھے اپنے والدین نال حسن سلوک کرو، قرآن وچ لکھے باپ نو با ابو جی کہو، قرآن وچ لکھے ماں نو امی جی کہو۔ اگر تسی قرآن ہی نہیں پڑھانا، اگر تسی قرآن ہی نہیں پڑھانا تو آڑے پتر میں کتھو پتا لگنا ہے کہ امی جی کتھے لکھے، ابو جی کتھے لکھے، تو آڑے پتر میں کتھو پتا لگنا ہے۔ سکولہ کالج یونیورسٹیاں دے اندر اے نہیں دسیا جاتا نہ انگلش کتاب دے بچے کہ اپنے باپ نو ابو جی کہہ کے صدو، اپنی ماں نو امی جی کہہ، اے کہندے وچ لکھے، قرآن مجید دے وچ لکھے، بخاری دے وچ لکھے، مسلم دے وچ لکھے، ترمذی دے وچ لکھے، نسائی دے وچ لکھے، ابن ماجہ دے وچ لکھے، ہاں حدیث مبارکہ دے اندر لکھے کہ اپنے والدین نال حسن سلوک کرو۔ ماں دے پیرا تھلے جنت، اے مشہور گل ہے، اے بڑی مشہور گل ہے کہ ماں دے پیرا تھلے اللہ پاک نے جنت رکھی ہے، لیکن باپ نو درمیانی دروازہ بھی آکھے۔ سپریم کورٹ دی حدیث ہے ماں دے 3 حق نے، لیکن باپ دا ایک حق ہے، او ایک حق کی ماں دے 3 حقاں تے غالب ہے، 3 حقاں تے ایک حق ہی غالب ہے۔ الوالد اوسط من ابواب الجنہ۔ اسی باپ پیچھے لگے ماں دی نافرمانی کر بیٹھ دیاں، اور ماں پیچھے لگ دے باپ دی نافرمانی کر بیٹھ دیاں۔ نہیں نہیں، اللہ رب العالمین نے عبادت تو بعد جڑا حکم دیتے اللہ تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا۔
نبی علیہ السلام کو ایک بندہ آیا، آ کر کے عرض کردے سونیا محبوبہ اللہ رب العالمین دے نبی جی، اللہ رب العالمین دے نبی جی، او کیڑے عمل نے کیڑا عمل ہے جڑا میں کراں تے اللہ پاک خوش ہو جان، اللہ پاک راضی ہو جان، اللہ پاک خوش ہو جان۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا نماز پڑھنے، اللہ دے نبی جی نماز تے بڑی دیئے، اللہ پاک دے نبی فرماندے نے اپنی والدین نال حسن سلوک کریا کر، اپنے والدین نال حسن سلوک کریا کر، اللہ اکبر کبیرہ، اپنی والدہ اور والدین نال پیار کریا کر، اللہ اکبر کبیرہ، اپنے والدین نال محبت کرے گا اللہ پاک تیرے تے راضی ہو جان گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور ایک اور حدیث میں پڑھ رہا ایسا آمینہ دلال نے فرمایا اللہ رب العالمین نے ایک نظام بنا چھڑے ہے، نظام بنا چھڑے ہے، او لوگوں اللہ رب العالمین نے نظام بنا چھڑے ہے۔ حدیث دے وچ اے ہوندہ ہے، حدیث دے وچ اے ہوندہ ہے اگر باپ تیرے تے ناراض ہے نا تے رب بھی تیرے تے ناراض ہے، اگر باپ تیرے تے راضی ہے اللہ رب العالمین بھی تیرے تے راضی ہے، پھر ستے ہی خیرات۔ اللہ اکبر کبیرہ، دشمنہ دا بھی کوئی ڈر نہیں، اللہ اکبر کبیرہ، حاسدین دا بھی کوئی ڈر نہیں، ظالمہ دا بھی کوئی ڈر نہیں، کیونکہ اللہ تیرے نال ہے، باپ تیرے تے خوش ہے، رب تیرے تے خوش ہے، جندے تے رب خوش ہو جاوے، اور جی جندے تے رب خوش ہو جاوے انہوں دنیا دی کوئی طاقت ذلیل نہیں کر سکتی، جندے تے رب راضی ہو جائے، جنہوں رب عزت دے وے انہوں کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، اور جنہوں رب ذلیل کرے انہوں کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ رب العالمین نے فرمایا، اللہ رب العالمین نے فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، والدین نال حسن سلوک کرو۔ قرآن مجید وچ کئی جگہ تے اللہ رب العالمین نے حکم فرمایا والدین نال حسن سلوک کرو۔ کیوں؟ کیونکہ بڑھاپے وچ انہاں نوں اوف تک نہیں کہنا، فلا تقل لهما اوف، ایک چھوٹا جیا دو حرفی لفظ ہے، دو حرفی الف تے فا ہے، دو حرفی لفظ جڑا ہے اوف تک بھی نہیں، حدیث قرآن مجید دے وچ آندا ہے اوف تک بھی نہیں کہنا۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیونکہ انہاں دی بد دعا جڑی ہے نا، انہاں دی بد دعا ولیاں دی ولایت بھی تباہ و برباد کر چھڑ رہی ہے، اور انہاں دی دعا جڑی ہے نلیک تو نلیک بچہ بھی ہوئے اللہ دی قسم اٹھا کر کے کہنا کامیاب ہو جاندہ ہے، کامران ہو جاندہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، پتہ ہے نا امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ انہاں دا واقعہ سنیا ہونا تسی، بڑا مشہور واقعہ ہے۔ جدو پیدا ہوئے نا نبینے پیدا ہوئے سن، نبینے پیدا ہوئے، اللہ رب العالمین دے کولو عرض کی دی امام بخاری دی والدہ نے اللہ سونیا اپنے پتر نو میں حفظ قرآن بنانا سی، تیرے دین دا دائی، اللہ اکبر کبیرہ، تیرے قرآن دا قاری بنانا سی، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ تیرے رستے دے وقف کرنا سی، اللہ میرا ہی دل کر دے، اللہ میرا ہی دل کر دے میرا پتر عالم دین ہوئے، نبی پاک دیا حدیثاں سناوے، اللہ انہوں اکھاں عطا فرما دے۔ اللہ سونے 40 سال تک امام بخاری رحمت اللہ علیہ دی والدہ دعا مانگ دی رہی۔ ایک دن ایسا ہویا اللہ رب العالمین نے کرم نوازی کی، رحم نوازی کی، اللہ رب العالمین نے امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نو اکھاں عطا فرما دیتیاں، روشنی عطا فرما چھڑی۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیوں؟ ماں دیاں دعاواں سی، اللہ اکبر کبیرہ۔ سیالکوٹ دا واقعہ، اللہ اکبر کبیرہ، حضرت ابراہیم من سیالکوٹ دا واقعہ، سیالکوٹ دے اندر امام صاحب ترابیاں پڑھان واسطے آئے، اعلان ہویا فلاں ابراہیم نام دا
جڑے قاری صاحب ترابیاں سنان واسطے مسجد وچ آیا ہے، ماں کہن لگی پترا میرا دل کردا ہے میرا پتر بھی حافظ قرآن ہوندا۔ ماں دی اکھاں وچ آنسو آ گئے۔ ابراہیم سیال کوٹی رحمت اللہ علیہ چھوٹے جے ننے منے بچے نے، اللہ اکبر کبیرہ، ماں دی اکھاں وچ آنسو نے۔ ماں نوں کہندے نے امی جی کی ہویا ہے، امی جی کیوں رو رہی ہیں جے؟ امی جی جواب دیندیاں نے، ماں جواب دیندی ہے پترا اج مسجد دے اندر ابراہیم قاری صاحب آئے نے، ابراہیم قاری صاحب نامی ترابیاں پڑھان واسطے آئے نے۔ میرا بھی دل کرتا ہے میرا پتر بھی حافظ قرآن ہوندا، میرا بھی دل کرتا ہے اس طرح ہو رہی ہیں کاش کہ میرا پتر مصلی رسول تے کھڑے ہو گئے، اللہ دا قرآن سنائے، مصطفیٰ علیہ السلام دے سینے پاک دے قرآن جڑا نازل ہوئے وہ سنائے۔ میری یہ خواہش ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت میل سیال کوٹی ابراہیم میل سیال کوٹی ماں دے بڑے فرما بردار، اللہ اکبر کبیرہ، اور اپنے رب تے توکل رکھن والے، رب تے یقین رکھن والے ماں نوں کہن لگے امی جی امی جی ماں دیاں دعاواں تے اللہ رب العالمین بڑے قریب ہو کے قبول کر دینے، اللہ رب العالمین ماں دیاں دعاواں تے بڑی جلدی قبول کر دینے۔ ماں جی دعا کرنا شروع کر دیو، اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت ابراہیم میل سیال کوٹی نے مسجد وچ جاندے نے، صبح تو لے کر کے شام تک محنت کر دینے، اللہ رب العالمین دا قرآن یاد کر دینے۔ ادھروں ماں مصلی ڈالندی ہے، دعاواں کرن لگ بندی ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ قصہ مختصر دعاواں کر دی رہی ہے۔ پہلے دن پہلا سپارہ، دوسرے دن دوسرا سپارہ مصلی رسول دے ترابیاں نال پڑھا رہے، تیسرے روز تیسرا سپارہ ترابیاں دے اندر سنا چھڑیا، چوتھے دن چوتھا، پنجویں دن پنجواں سپارہ۔ 30 رمضان دے روزے گزرے، ابراہیم بن سیال کوٹی رحمت اللہ تعالی علیہ حافظ قرآن بن گئے، حافظ قرآن بن گئے۔ کہندیا دعاواں ماں دیا دعاواں دے، ماں دیا دعاواں دے، اللہ اکبر کبیرہ۔ ایڈی وڈی ہستی ماں ہے۔ میرے بھائیو گھر بڑا وڈا پلازا بنا لو، 8 منزلی گھر بنا لو، اگر ماں باپ جیسی نعمت تواڈے گھر دے اندر موجود نہیں، گھر دے وچ تواڈے سکون کوئی نہیں۔ انہاں کولوں پوچھو جنہیں ماں باپ دنیا چھڈ کر کے اللہ پاک دے کول چلے گئے نے، اور انہاں واسطے دعاواں بھی کریا کرو۔ اللہ اللہ دنیا تے ملے آ جو تینوں پروٹوکول اس کامیابی وچ ماپیاں دا رول، اس کامیابی وچ ماپیاں دا رول، گھر بھی آباد تے زندگی بھی شاد، رب دے علاوہ نہیں تو کسے دا محتاج، دنیا تے ملیا جو تینوں پروٹوکول اس کامیابی وچ ماپیاں دا رول۔ اللہ اللہ گڈیاں چ بہنا ہے تے ایسیاں چ رہنا ہے، کم سارے اپنے تو نوکراں تو کہنا ہے، اللہ نے جو دیتا تینوں کنٹرول، تیری کامیابی وچ ماپیاں دا رول۔ اللہ اللہ اج سائیکل منگیا کوئی ادھاری نہیں دیندا، اج پیسے منگیا کوئی ادھاری نہیں دیندا، اللہ اللہ اج کوئی جناب والا دوست یار بیلی سجن تیرو زمینہ جائیداد مفت وچ نہیں دیندا۔ باپ ایک ایسی ہستی ہے، باپ ایسی ہستی ہے، اللہ دی قسم اٹھا کر کے گرنا باہر لے ملک تک جاندے نے، کمان واسطے گئے نے، بچیاں دی خاطر میرا پتر پڑھ جائے، میریاں بیٹیاں پڑھ جانے، اللہ اللہ عالم دین بن جانے، اللہ اللہ وکیل بن جانے۔ کسے باپ دی خواہش ہوندی ہے میرا پتر عالم دین بن جائے، کسے ماں باپ دی خواہش ہوندی ہے میرا پتر تے وکیل بن جانے، کسے ماں باپ دی خواہش ہوندی ہے فلاں خواہش ہوندی ہے، کسے دی فلاں ہوندی ہے، لیکن ہر والدین اپنی اپنی سوچ رکھ کے اپنے اپنے ذہن دے وچ رکھ کے کوشش کر دینے، محنت کر دینے کہ میرے پتر کامیاب ہو جان، میرے پتر تھکے نہ کھان،
جان اللہ دی قسم اٹھا کر کے کہنا وا کوئی والدین کوئی دوست کوئی یار بیلی سجن انج نہیں کردا جویں والدین اپنے بچیاں واسطے مخلص ہو کے محنت کر دینے اللہ اللہ میرے بھائیو بھائی ندیم صاحب آئے نے دور دراز تو سفر کر کے آئے نے انہاں دی محبت اللہ قبول کرے اے بچیاں واسطے آئے نے اے بچیاں واسطے آئے نے اللہ دی قسم انہاں دے ننے منے بچے نے اللہ پاک انہاں دے بچیاں نو سلامت رکھے اللہ دی قسم اٹھا کر کے کہنا والدین دی قدر کرو گے نا اللہ تواڈے تے راضی ہو جائے گا اللہ تواڈے تے خوش ہو جائے گا کیونکہ باپ دی خوشی دے وچ رب دی خوشی ہے باپ دی ناراضگی دے وچ رب دی ناراضگی ہے اس واسطے اللہ رب العالمین دے نبی دے فرمان دے مطابق اپنے والدین نال حسن سلوک کریا کرو اپنے والدین نال محبت رکھیا کرو اپنے والدین نال پیار رکھیا کرو اپنے والدین نال تسی پیار رکھو گے اللہ رب العالمین راضی ہو جان گے اللہ رب العالمین خوش ہو جان گے اللہ اکبر کبیرہ جدو رب راضی ہو گیا پھر سانو کی چاہیے اللہ اکبر کبیرہ میں اپنے یار دی فرمائش پوری کر دیواں اے میرے یار یا کہندے سرکاری صاحب نعت بھی پڑھیا جے میں اپنے یار دی فرمائش پوری کر دیواں میرے آقا دا جگ تے جوڑ نہیں سانو ہور کسے دی لوڑ نہیں نویں جملے نے کہہ سبحان اللہ میرے آقا دا جگ تے جوڑ نہیں سانو ہور کسے دی لوڑ نہیں سانو ہور کسے دی لوڑ نہیں بھیجدا خدا خود قرآن وچ موجود ہے بھیجدا خدا خود قرآن وچ موجود ہے ہر ویلے ہووے میرے آقا تے درود آقا تے درود بے شمار ہووے بے شمار اللہ جی کنا پڑھنے بے شمار ہووے لاکھ تے کروڑ نہیں سانو ہور کسے دی لوڑ نہیں سانو ہور کسے دی لوڑ نہیں حشر دہاڑے جدوں ہر کوئی ڈولے گا ساڈے لئی اوتھے سونا مد نہیں بولے گا ساڈے لئی اوتھے سونا مد نہیں بولے گا اس سونے دا پلہ چھوڑ نہیں سانو ہور کسے دی لوڑ نہیں سانو ہور کسے دی لوڑ نہیں صفت پیا کردا جندیاں زمانہ ہے او صفت پیا کردا جندیاں زمانہ ہے تبسم اس سونے دا تبسم اس سونے دا بنیا دیوانہ ہے تبسم اس سونے دا بنیا دیوانہ ہے اس دل وچ وسیا ہور نہیں سانو ہور کسے دی لوڑ نہیں سانو ہور کسے دی لوڑ نہیں میرے آقا دا جگ تے جوڑ نہیں سانو ہور کسے دی لوڑ نہیں اللہ پاک دے گے دعا ہے اللہ پاک سانو اس تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے اللہ پاک سانو والدین دے نال حسن سلوک کرن دی توفیق عطا فرمائے جڑے گناہ تسا باپ دے سامنے رکھے نے اللہ دی ناراضگی والے اللہ پاک نے بچن دی توفیق عطا فرمائے پہلے نمبر تے شرک دوسرے نمبر تے اللہ رب العالمین نے فرمایا والدین دی نافرمانی اللہ رب العالمین بڑی سخت ناراضگی دا سبب بن گئی تیسرے نمبر تے نماز نو چھوڑنا اللہ پاک سانو اس دے انہاں نو بچن دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ